جو میں نے استعمال کیا لفظ وسیلہ مولا کائنات کے لیے وسیلہ. مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، جب کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے تھے. میں سوچتا ہوں نعت علی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں. مولا کے ہم اور غم دور کیسے ہوتے تھے؟ ہم بولتے ہیں نعت علی کے جملے تو ہم اور غم دور ہوتے ہیں، اور مولا دیکھتے تھے فاطمہ زہرا کا چہرہ. تو جس کی زیارت میں اتنا کمال ہو کہ علی کے ہم غم دور کر دے، تو کیوں نہ علی والوں کے سارے ہم غم دور ہو جائیں صرف فاطمہ کہنے سے. معرفت تو ہو صرف نام فاطمہ. صلوات پڑھے محمد والے تو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اب آئیے دو اماموں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں اور کروں، پھر وسیلے کی بنیاد پر آج کی گفتگو تمام کروں گا. کس کیفیت میں تھے؟ روایت کا جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں. میرا پانچواں امام، دو روایتیں الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے، کہ جب آپ بخار کی کیفیت میں ہوتے تھے تو آپ دو الگ الگ انداز روایت، آپ پانی ٹھنڈا منگاتے تھے اور ٹھنڈا پانی منگانے کے بعد اس میں سے آپ ایک گھونٹ پیتے تھے. بخار کیا ہے؟ بخار خود کوئی مرض ہے کہ نہیں، ایک پوری بحث ہے. آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ بخار کسی مرض کو انڈیکیٹ کرتا ہے. بخار خود کوئی مرض نہیں ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے ریسرچ بدل جائے، بات کہیں اور پہنچ جائے. بخار کبھی تفصیل سے بات صرف بخار کے موضوع پر، تو اتنی روایات ہیں بخار کے بارے میں کہ 5 مجلسیں صرف بخار پہ ہو سکتی. بخار کا نام تک بتایا گیا ہے، بخار کرتا کیا ہے یہ بتایا گیا ہے. بخار کا نام ہے ملجم، ابن ملجم نہیں، وہ تو جہنم کا بخار. صلوات پڑھے محمد والے. بخار کا نام روایتوں میں ملجم ملا، اور اس کے دور کرنے کی دعائیں بہت ساری ملی. لیکن 5ویں امام کی سیرت، 5ویں امام کا وسیلہ حالت مرض میں، اور کورونا کے مریضوں کی خبر پہنچا دیجئے. جہاں جہاں تک ڈینگی وائرس کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں تک دیگر قسم کے امراض اور بخار کا مسئلہ، شہزادی کونین کا نام وسیلہ بنانے کے لیے اس بارگاہ سے پیغام آپ تک دے رہا کہ 5ویں امام حالت بخار میں پانی منگاتے تھے، ایک گھونٹ پانی پیا اور باقی پانی لے کر آپ اپنے بدن پہ چھڑکتے تھے. اور یہ تمام باتیں پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی. پانی چھڑکتے تھے اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد. مرضی ہے، یقین کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ ہے. میرا کام تو بیان کرنا روایت کو، اور جو آزمانے کی نیت رکھتا ہو اس سے میں عبادت خواہ ہوں. آزمائش شرط باہر ہوتی ہے مداریوں کے یہاں، ولایتیوں میں عقیدہ شرط ہوتا ہے. امام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک حرف نہ زیادہ نہ کم یا استعمال نہیں ہوا یا نہیں پڑھ رہا، نہیں استعمال ہوا حضرت نہیں پڑھ رہا. فاطمہ بنت محمد، 5ویں امام پانی چھڑکتے تھے اپنے اوپر اور نام لیتے تھے فاطمہ بنت محمد، اور اتنا زور سے لیتے تھے، سب نے لکھا راویوں نے، کہ گھر کے آخری حد تک امام کی آواز جاتی تھی.
بلکہ گھر کے باہر بھی امام کی آواز جاتی تھی کہ گھر کے باہر سے گزرنے والا امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتا تھا کہ آج محمد باقر فاطمہ بنت محمد نام دے رہے. وسیلہ قبلہ امام کو الحم تو آتی ہوگی نا, پڑھ لیتے سورہ الحم, بخار اتر جاتا. امام کو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم تو آتا ہی ہوگا نا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی, یہ کیوں نہیں پڑھ لیں؟ سب پڑھیں, آپ کا مسئلہ. میں وہ پڑھ رہا ہوں تو امام نے پڑھا تھا. سب پڑھیں, آپ کا مسئلہ. ہوتا ہے نا کہ آج کل کوئی مشہور شخصیت اگر بیمار ہو جائے تو پھر سب اپنے اپنے نسخے بتاتے ہیں. مولانا یہ کھا لیجئے, یہ استعمال کر لیجئے, وہ استعمال کر لیجئے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر سب استعمال کرے تو کیا انجام ہو, الگ موضوع. میں روایت پیش کر رہا ہوں, اس میں کوئی دوا بیان نہیں کر رہا, نہ کوئی نماز بیان کر رہا ہو, نہ کوئی عربی کلمات بیان, صرف ایک جملہ فاطمہ بنت محمد. آپ چھڑکتے جاتے ہیں پانی کو, صرف ایک جملہ پڑھتے ہیں. ایک اور روایت, وہ ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں تو جب بہت تیز بخار چڑھتا تھا بچپن میں تو والدین کیا کرتے تھے کہ کپڑے کو پانی کے اندر بھگوتے تھے اور نچوڑنے کے بعد گیلا کپڑا پیشانی پر رکھتے جاتے تھے. بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ایک کپڑا رکھتے تھے, ایک پانی میں ڈالتے تھے, اور ہر کپڑا بدلتے ہوئے فاطمہ بنت محمد. اور طریقہ ہو سکتا ہے دو الگ الگ یوں ملا ہو کہ سردی کا بخار اور ہے, گرمی کا بخار اور ہے, مگر فاطمہ یہاں بھی کامل وہاں بھی کامل. لفظ نہیں بدلا, روایتوں میں طریقہ بدلا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کرے موسم کے لحاظ سے گیلے کپڑے کا استعمال, تو پانی کا چھڑکنا مشکل نہیں. اور پھر امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ امام روایت کے لحاظ سے جب جاتے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر, اور آپ مسجد نبوی روضہ رسول پر جاتے تھے تو حجرہ فاطمہ میں ضرور جاتے تھے. نواں امام ادب کے ساتھ اپنی دادی کے حجرے میں داخل ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنی دادی سے دیر تک راز و نیاز کرتے تھے. میں اگر جملہ یہ استعمال کروں کہ ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا زمانے کا امام اگر اپنے لیے رزق مانگ رہا ہو تو وسیلہ کسے بنائے گا؟ اور اگر اس طرح بات واضح نہ ہو رہی ہو تو چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کر علی در خیبر اکھاڑ لے, اس روٹی پکانے والی ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. وسیلہ معصوم کا وسیلہ, سیدہ کون؟ معصوم کا وسیلہ. اگر میرے اور آپ جیسے عام افراد سیدہ کو وسیلہ بنائے تو نام کافی ہے,